السلام علیکم ایوری ون, دس از ثنا خان. آئی ایم ماسٹر ٹرینر ایٹ انیبلرز ہیڈ آفس لاہور, اور آپ مجھے پوڈ کاسٹ میں بہت سارے لرننگ اور انسائٹس کے ساتھ آتا ہوا دیکھ رہے ہیں. آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ موضوع پہ بات کرنے والے ہیں. آلدو یہ کی ورڈز بہت بز ورڈز ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں ان کے بارے میں, بہت ساری کانٹینٹ مارکیٹنگ کی پوسٹ بھی میڈیا پہ پڑھتے رہتے ہیں, لیکن نو بڈی ریئلی ٹاکس اباؤٹ اٹ وین اٹ کمس ٹو دا بزنس انڈسٹری, اینڈ دیٹس دا ڈلیما. سو آج میرے ساتھ ایک بہت ہی امیزنگ, ونڈرفل اور پاکستان کی پہلی فیمیل انٹرپرینور ہیں جو اس فیلڈ کے اندر کام کر رہی ہیں. ان سے جانیں گے کہ ان کا کام کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ان کے نزدیک فائنینشیل لٹریسی کا اور بزنس ایتھکس کا کتنا بڑا رول ہے, سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی رسپانسبلٹی جو ہے اس کے بارے میں وہ کیا سوچتی ہیں. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ عیشا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اپنے بارے میں, اپنی جرنی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. So basically, Sana, I am a businesswoman by profession, and I have been in the field of financial markets for over 5 years. Right. اور میں نے اپنی اس فیلڈ کے اندر جو چیز آپ نے جیسے کہ بات کی فائنینشیل لٹریسی کی اور بزنس ایتھکس کی, تو میں نے جتنی بھی میری ٹریننگ تھی, آئی انیشیلی اسٹارٹیڈ ورکنگ ود دا جرمن گروپس, کیونکہ when I started back in 2016, so nobody knew about the cryptocurrency and all this stuff in Pakistan. So I had no one who can teach me about this. So I had to join the foreigner groups. So I started working with a German group. And I told them, see, I just want to learn and I'm going to offer my services once, I get to learn about all this stuff. And I wanted nothing in return except for, the literacy about all this stuff. So what I did was کہ میں نے ان کی جتنی بھی اسٹریٹجیز تھیں, I always wanted to learn about all this stuff. تو میں نے سیکھا, وقت لگا, سیکھا. میں نے یہ دیکھا کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں. یوزلی ان کو پتہ چلتا تھا تھرو دیئر ٹیکنیکل انالیسس اینڈ دیئر ایجوکیشنل اسکلس کہ کس طرح سے مارکیٹ جو ہے وہ نیکسٹ موو پریڈکٹ کر لیتے تھے. دین آفٹر 5 years کافی سارے جرمن گروپس, میں نے کورین گروپ, دا لاسٹ گروپ آئی ورک وتھ واز اے کورین گروپ, اور اس گروپ کے بعد کام کرنے کے بعد آئی انیشیٹڈ مائی اون آرگنائزیشن نیم دا کرپٹو کنگڈم. سو بیسکلی میری آرگنائزیشن کا یہی ایم ہے کہ پاکستان کے اندر کرپٹو کرنسی, فائنینشیل مارکیٹس کی جو ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں سب کو ایجوکیٹ کرنا اور یہ بتانا, کیونکہ بیسکلی ہمارے پاکستان کے اندر پیپل آر ناٹ ریئلی اویئر آف دا فائنینشیل مارکیٹس, جس کی وجہ سے دے یوزلی سی اٹ ایز جسٹ another scam. So that's the main goal, to teach everyone regarding the field of financial markets. Right. Acha, when you say that I worked for about 5 years and then you opened your own organization, you're pretty young, mashallah. تو اپنی جو اسٹڈیز تھیں, فارمل ایجوکیشن جس کو کہتے ہیں, وہ کیسے ساتھ مینیج کی؟ Well, see, the thing is, آپ ہمارے پاس یہ ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ جو ہماری ٹینس ہیں وہ دیز ایئرس آر جسٹ فار دا انجوائمنٹ, اینڈ آئی ہیڈ اے ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ. رائٹ. ہمارے یہاں پہ what I notice is کہ ہمارے یہاں پہ جو یوتھ ہے وہ پورا ہفتہ اگر وہ سیو کرتی ہے, وہ صرف سیو اس لیے کرتی ہے کہ وہ ویکینڈ پہ جا کر صرف ایک اچھی سی جسٹ ٹو اسپینڈ آن ون میل. And I had a very different mindset. I started earning at a very early stage. I used to give home tuitions. Then میں نے jobs بھی کی ہیں. اس کے بعد I saved a handsome amount just to start my own business. So see, there's a lot that goes behind the curtains. I usually get to hear, when I get to hear, see, you just got lucky. I usually get furious about this thing because see, you don't know about my journey. آپ کو struggle کرنی پڑتی ہے. You have to, جو سب سے مجھے لگتا ہے personally کہ مشکل جو پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسٹارٹ کرنا کسی بھی چیز کو, انیشیٹ کرنا. بالکل. اینڈ آلسو کنسسٹینسی کے بغیر نتھنگ از پاسبل. بالکل. بیکاز دا تھنگ از پیپل آر ناٹ کنسسٹنٹ دیز ڈیز. آئی واز ویری کنسسٹنٹ. میں نے جابس کی ہیں, میں نے ایک ٹائم تھا, مائی اسکیجول واز لائک کہ میں کالج سے آتی تھی اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ میں لنچ کروں, اینڈ میں فوراً سے ٹیوشنس کے لیے چلی جاتی تھی, پھر آ کر مجھے اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کرنی ہوتی تھی. تو میرے پاس کسی اور چیز کا ٹائم نہیں تھا. لیکن ناؤ وین آئی لک بیک تو آئی فیل ویری آئی ایم ویری لائک کمفرٹیبل اینڈ کانفیڈنٹ. وائی؟ بیکاز دا تھنگ از کہ ابھی اگر میں نے اپنے ٹینس میں تھوڑی بہت زیادہ اسٹرگل کر لی, محنت کر لی, آج آئی کین انجوائے وٹ ایور آئی کین. آج میرے پاس ٹائم ہے, آج میرے پاس الحمد للہ فائنینشیل اسٹیبلٹی ان دیز ڈیز از اے بگ بلیسنگ. اٹ از, ڈیفینیٹلی از. ٹھیک ہے. اچھا, یہ فائنینشیل سائڈ کی ہم بہت بات کر رہے ہیں. دیکھیں, میں یہ ضرور چاہوں گی کہ جتنا آپ نے اسٹرگل کیا, اور اوبیسلی آپ بتا رہے ہو کہ آپ 5 سال لرننگ میں آپ نے گزارے, وچ از آئی تھنک اٹس ون آف اے لائف ٹائم.
opportunity, and I think it's one of a lifetime experience as well, because Exactly. nobody is that consistent in today's age, और वो चाहते हैं कि बस शॉर्टकट से 2-3 माह में पैसे कमाना शुरू कर दें. आपकी मेरी दोनों की इंडस्ट्री में लोग इसी फॉल्स एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं. इसका क्या इलाज है? See, I totally agree with what you have said, because हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम अगर कोई कोर्सेज ऑफ़र कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो भी लोग उन कोर्सेज को करते हैं, दे फील लाइक कि बस ये कोर्स कर लिया, अब पैसे उनके पास खुद आ जाएंगे. दैट्स नॉट द थिंग. अगर आप एक ही कोर्स 10 लोगों को कराएं और उन 10 लोगों में अगर 5 लोग उस कोर्स को करके छोड़ देंगे, बट बाकी 5 अगर उस कोर्स के बाद उसको प्रैक्टिकली उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, मेहनत करेंगे, वो उसको एक्सप्लोर करेंगे, वही लोग सक्सीड होंगे. ऐसा नहीं है कि कोर्स अगर करके कोई भी इतनी ज़्यादा आसानी से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल कर सकता था, तो आई गेस फिर किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ होते ही नहीं. तो ये चीज़ जो है, शायद हमें इस तरह की स्किल्स की भी ज़रूरत ना पड़ती, बिकॉज स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ आर ऑल ऑल्सो देयर एंड they've been there for a very long time in our history. और अगर शायद मेहनत को निकाल के शॉर्टकट की सिर्फ बात करते तो शायद यूनिवर्सिटी के बाद लोग फिर जॉब्स की तलाश ना कर रहे होते. बिल्कुल. जॉब्स की तलाश ने, अनएम्प्लॉयमेंट के इतने विशियस सर्कल ने ही स्किल्स को पाकिस्तान में मेरा ख्याल है प्रमोट किया है, जहाँ से लोग सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम की तरफ आ रहे हैं, सोच रहे हैं. और अभी माइंडसेट आई थिंक बदलने में बहुत टाइम लगेगा. वेल सना, दिस इज़ समथिंग कि जो मैं खुद भी फेस कर रही होती हूँ. हम जब हायरिंग कर रहे होते हैं, हमारे पास यूजुअली ग्रेजुएट्स आ रहे होते हैं, और वो उनकी पहली जॉब होती है जिसके लिए वो अप्लाई करते हैं. एंड ओके, लेट्स सपोज हमने उन्हें अपॉर्चुनिटी दे दी, देन व्हाट? उनके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं होता. और प्लस हमारी जो यूथ है, वो जब अगर उनके पास जब एक्सपीरियंस नहीं होता, उनकी डिमांड ऐसी होती है एज इफ़ उनके पास कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है. तो ये चीज़ है, लाइक ये साइकिल बहुत पहले से शुरू हो जाती है. इट्स नॉट दैट कि सिर्फ क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या समझा जाता है कि ओके, मैंने अगर अपनी जो भी मैं डिग्री हासिल कर रही हूँ उसके ऊपर मैंने कोई 10-15 या 20 लाख रुपए भी लगा दिए हैं, तो वो मैं जब मेरी जॉब लगी कि मैं उसे 1 महीने में कवर अप कर. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, तो ये चीज़ है, हमारा माइंडसेट बहुत ही अर्ली डेज से ख़राब होना शुरू हो दैट जाता है. इक्वली गोज़ फॉर द कोर्सेज एज वेल. यस, एग्जैक्टली. कि अच्छा, लोग समझते हैं कि वो कोर्स करने के बाद उनके लिए बस सब कुछ आसान हो जाएगा, पैसे खुद आना शुरू हो जाएंगे. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू. अच्छा, ये जो शॉर्टकट माइंडसेट वाली चीज़ है, इसको ख़त्म करने के लिए आपका क्या ख्याल है, क्या स्किल सेट हमें प्रमोट करना चाहिए? सबसे पहले स्किल सीखने से पहले जो माइंडसेट हमें चेंज करने होंगे. हमें ये बताना होगा, हमारे पास सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस चीज़ के अंदर कि एवरी और इसमें बुराई भी नहीं है, हर कोई सक्सेस स्टोरीज ही सुनना चाहता है. मैं ये नहीं कह रही कि 100% लोग सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर हम 90% लोगों की बात करें तो एवरीवन वांट्स टू हियर द सक्सेस स्टोरीज. नोबडी वांट्स टू हियर योर स्ट्रगल्स. नोबडी वांट्स टू हियर कि आपने किस तरह से शुरू किया, आप कितनी बार फेल हुए. आई हैव फेल्ड अ मिलियन टाइम्स, बट द थिंग इज व्हाट हैपेंस व्हेन एवरीथिंग एंड्स? यू स्टार्ट अगेन. दैट्स व्हाट हैपेंस. सी, एंड ऑल्सो मैंने एक और चीज़ जो आजकल नोटिस की है, मेरा एक टाइम था जब मैंने 2 जॉब्स भी की हैं. आजकल लोगों की जो सोच है वो ये है कि डिग्री करने के बाद वो जॉब कर लेंगे एंड दे फील वेरी सिक्योर्ड. उन्हें लगता है कि दे आर लाइक बस जॉब हो गई अच्छी तो दे आर वेरी सिक्योर्ड. जबकि मेरा ये परसेप्शन है कि इफ़ यू हैव वन सोर्स ऑफ इनकम, यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी. व्हाई? आपकी आज जॉब चली जाए, व्हाट आर यू गोना डू विद इट? आपके पास तो सोर्स ऑफ इनकम ही ख़त्म हो गई. बट इफ़ यू हैव योर ओन बिजनेस, इफ़ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ स्किल, you can earn. You can still survive out there. Yeah, exactly. And आजकल what I feel like is डिग्री वालों से ज़्यादा स्किल वाले कामयाब हैं. अच्छा, ये चीज़ आपकी बहुत मिसकोट होने वाली है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ना मैं रिफ्रेश करके क्वेश्चन दोबारा पूछती हूँ. बहुत सारे लोग मेरे पास इस क्वेश्चन के साथ आते हैं कि जी एज ए ट्रेनर आप हमें गाइड करें कि हम डिग्री करें या नहीं करें. जैसे अभी रिसेंटली एक बच्चा आया वर्क से, उसने कहा कि जी मेरे घर वाले मुझे कह रहे हैं FSC या FA कर लो, मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ ई-कॉमर्स के ऊपर काम करूँ, तो आप मुझे क्या राय देती हैं? मैंने उसे कहा कि देखें, 2 चीज़ें हैं. एक होता है प्री रेक्विजिट टू गेट इनटू द जॉब एंड द अदर वन इज़ टू हैव द राइट स्किल्स टू सस्टेन द जॉब. So degree is something that's going to get you in the door, put your foot in the door, and skill set is something that's going to help you survive through the job. Definitely. What do you think about it? See, the thing is कि हमारी जो आजकल एक यूथ का जो परसेप्शन है ना, उन्हें लगता है कि या उन्हें डिग्री करनी है या उन्हें स्किल्स करनी है. दोनों चीज़ों को उन्होंने अलग कर दिया, जबकि दोनों चीज़ें एक साथ भी चल सकती हैं. आप एजुकेशन जो है वो आपका माइंडसेट डेवलप करती है. आपको एक्सपीरियंस होता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है.
اسکلس از سم تھنگ ایلس, بٹ آپ کو جو پرائر ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے, جو آپ کو پرائر نالج چاہیے ہوتی ہے, وہ آپ کی ڈگری سے آپ کو مل رہی ہوتی ہے, وہ آپ کو اسکل سے نہیں ملتی. اسکلس آپ کا مائنڈ سیٹ انہینس کرتی ہے, اور ایجوکیشن آپ کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرتی ہے. سو دیز ٹو تھنگس آر کمپلیٹلی ڈفرینٹ, جن کو ہم ایک ساتھ لے کر چل سکتے ہیں, الگ کر کے نہیں چل سکتے. I think they're largely intertwined, or one cannot survive with one without the other. That's what I think. Definitely. So that's that. اچھا, ہم نے فائنینشیل لٹریسی کی بھی بات کی, ہم نے ای کامرس کے اندر جو بزنس ایتھکس ہیں جن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, جو مائنڈ سیٹ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, وہ بھی بات کی. ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے جو اگین میں اور آپ دونوں اپنی انڈسٹریز میں فیس کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ لوگوں کا ہونا اور ان کا رسپانسبلٹی سے کانٹینٹ پوسٹ کرنا یا انگیجمنٹ کتنی ضروری ہے. بہت زیادہ. ہم جب پبلک فگرس بنتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر ہم تھوڑے بہت بھی ہمارے پاس کمیونٹی بلڈ ہوتی ہے, یا وی ہیو گاٹ پیپل دیٹ لک اپ ٹو اس, تو ہمارے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ ہم جو کنٹینٹ پوسٹ کر رہے ہیں, ہم جو بول رہے ہیں, اس سے سامنے والے کو کیا میسج جا رہا ہے. ہاں ٹرو. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو کنٹینٹ کریٹرز ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہی, بٹ اے فیو آف دیم, ان کا کنٹینٹ ایسا ہے کہ آگے سے لوگ اس سے کچھ سیکھ نہیں رہے, لیکن مس گائڈ ضرور ہے, مس لیڈ کر رہے ہیں لوگ. تو ایز سم ون, آپ اگر پبلک فگر ہیں, آپ کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ آپ ایسا کنٹینٹ پوسٹ کریں. انفیکٹ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس تھوڑی بہت بھی کمیونٹی آ گئی ہے, پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک کے حالات کیسے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اکنامیکل کرائسس کیسے ہیں, گلوبل انفلیشن کیا حال ہے, تو آپ کو چاہیے آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کریں. آپ اگر آپ کے پاس اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے, آپ کے پاس ایک کمیونٹی ہے, آپ انہیں ٹیچ کریں, رادر دین کہ آپ انہیں ایسی چیز میں انگیج کریں جس میں ان کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, وہ اس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو اچھا, یہ تو ایک اینڈ کی بات ہوگی جو سروس پرووائڈرز ہیں. جو یوزرز یا ڈائریکٹ کنزیومر ہیں, ان کے لیے کیا میسج دیں گی؟ یوزرز پاکستان کے اندر آنیسٹلی جتنا سوشل میڈیا مس یوز ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پہ جب بھی بات کی جاتی ہے, کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ بولتے ہوئے سنا ہے, اور ہماری یوتھ کے بھی مائنڈ سیٹ ہے, ہم کہاں سے سیکھیں, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم وہ نہیں کرتے. اب سے اگر 5 سال پہلے دیکھا جائے, جب مجھے سیکھنا تھا کرپٹو کرنسی یا فائنینشیل مارکیٹس کے بارے میں, اس وقت کوئی بھی ایسا کورس اویلیبل نہیں تھا. لیکن اب آپ کے فنگر ٹپس کے اوپر سارے کورسز ہوتے ہیں. اب آپ کے پاس ایسی آرگنائزیشنز ہیں جیسے انیبلرز ہے, اور کافی ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں, ہر چیز کے لیے آپ کے پاس آرگنائزیشن موجود ہے جو کہ اچھے سے ٹیچ کر رہی ہے. لیکن اب سے 5 سال پہلے یہ چیز نہیں تھی. بٹ دا تھنگ از کہ ہمارے یوزرس اگر جب تک وہ خود نہ چاہیں کہ وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, وہ کس طرح سے, ہر کسی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگر آپ کے ہاتھ میں سیل فون ہے, میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آج کے زمانے میں آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے اینڈ اسٹل یو آر ناٹ ارننگ اینی تھنگ, تو یو آر دا ون ٹو بی بلیم. آپ کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے. رائٹ, بیکاز یو ہیو دی اپرچونٹی, یو ہیو دا ہول ورلڈ آن ون کلک اوے. یا ایگزیکٹلی, رائٹ, دیٹ میکس سینس. See, I have a team member, میرے ساتھ ایک کام کرتی ہیں, her name is Ikra, and she has mashallah 3 beautiful daughters, and she manages everything with her. میں یہی بات کر رہی ہوتی ہوں, پاکستان کے اندر یوزلی جو ہماری سسٹرز ہیں ان کی شادی ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد دے فیل لائک کہ بس اب سب کچھ ختم ہو گیا. اینڈ آئی آلویز ٹیل اقرا کہ آپ جو ہیں وہ ایک بہت بڑی رول ماڈل ہیں. 3 چھوٹی بچیوں کے ساتھ آپ سب کچھ مینیج کر رہی ہوتی ہیں. جب وہ مینیج کر سکتی ہیں تو یوتھ کیوں نہیں مینیج کر رہی ہوتی؟ ان کے اوپر تو کوئی لائبلٹیز نہیں ہے, کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, اور ان کے پاس تو اتنا ٹائم بھی موجود ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں, تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ دیٹس اے گریٹ کوسچن. دیٹس اے گریٹ کوسچن. سو وی آر گوئنگ ٹو اینڈ دا پوڈ کاسٹ ود دا سیم کوسچن. اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں, اور اگر ابھی بھی آپ نے لرننگ اسٹارٹ نہیں کی تو آج سے ہی اسٹارٹ کریں. آپ کا کی ٹیک اوے کیا تھا؟ اس کے ساتھ اس کامنٹ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیں, غور کریں کہ ہم نے آج کن 3 کی پوائنٹس کے اوپر بات کی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.